بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نے گھر کا تنور جلا کر نماز پڑھنے لگی اور خیال یہ تھا کہ نماز پڑھ کر روٹی پکاؤں گی۔ اس عورت کا 2.5 سالہ بچہ گھر میں کھیل رہا تھا۔ شیطان آیا اور اس بچے کو تنور کے قریب لا کر اس نمازی عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھ تیرا شیرخوار بچہ تنور کے قریب چلا گیا، تو نماز توڑ کر بچے کو وہاں سے ہٹا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ تنور میں گر کر جل جائے۔ اس عورت نے بالکل خیال نہیں کیا، بدستور نماز پڑھتی رہی۔ شیطان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بچے کو اٹھا کر تنور میں پھینک دیا اور آ کر اس عورت سے کہنے لگا کہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور تیرا بچہ تنور میں گر گیا، جلدی جا کر اس کو تنور سے نکال لے، شاید ابھی تک زندہ ہو اور سسکتا ہوا مل جائے۔ ارے کمبخت، بے وقوف، نماز تو پھر بھی پڑھ سکتی ہے، اگر بچہ مر گیا تو پھر نصیب نہیں ہوگا۔ شیطان نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہا لیکن اس عورت پر بالکل اثر نہ ہوا اور وہ بدستور بے خودی اور محویت کے عالم میں نماز پڑھتی رہی۔ شیطان عورت کی ثابت قدمی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ جب یہ عورت نماز سے فارغ ہوئی تو نہایت اطمینان کے ساتھ تنور کے پاس گئی، دیکھا کہ بچہ تنور میں پڑا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور بچہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ ایک انگارہ بچے نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو وہ انگارہ یاقوت بن گیا۔ بے وضو نماز پڑھنے، مظلوم کی مدد نہ کرنے کا وبال۔ عمر ابن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جب مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو اس کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے عذاب میں سے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے اپنے روزوں، نماز اور محنت اور ریاضت کا ذکر کیا تو انہوں نے تخفیف کر کے 10 کوڑے کر دیے۔ اس نے دوبارہ بات چیت کی تو معاملہ 1 کوڑے پر آ کر ٹھہر گیا اور کہا کہ بس یہ ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے 1 کوڑا مارا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی اور اس کو ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ مجھے یہ کوڑا کس غلطی کی بنا پر مارا گیا؟ تو انہوں نے بتایا
کہ تو ایک دن سو کر اٹھا، تو نے نماز پڑھی مگر تو نے وضو نہیں کیا تھا، اور ایک مرتبہ ایک مظلوم آدمی نے مدد مانگی، تو نے اس کی مدد نہیں کی، جس کی بنا پر تجھے وہ کوڑا مارا گیا۔ حضرت عبان ابن عبداللہ بجلی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا، ہم نے اس کی تجہیز اور تکفین کے لیے جب قبر کھودی تو اس میں سے بلی کی مشابہ ایک جانور نکلا۔ اس کو قبر سے بھگانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں بھاگا۔ قبر کھودنے والے نے کدال اس کی پیشانی پر ماری، پھر بھی وہ نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی، اس قبر میں بھی اسی طرح جانور نکل آیا اور کسی طرح سے وہ جانور بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ ہم مجبور ہو کر تیسری قبر کھودنے لگے۔ جب تیسری مرتبہ تیسری قبر کھودی گئی تو اچانک وہ جانور اس سے بھی نکل پڑا اور کسی صورت نہ بھاگا۔ ہم لوگ مجبور ہو گئے اور اسی میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد ہم نے اس کی ہڈیوں کی آواز سنی۔ یہ ایسا عجیب واقعہ تھا کہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہم نے اس آدمی کی بیوی سے واقعہ بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرا شوہر کیا عمل کیا کرتا تھا، تو اس نے بتایا وہ غسل جنابت نہیں کیا کرتا تھا۔ بے وضو نماز پڑھنے اور لوگوں کی خفیہ باتیں سن کر پھیلانے والی عورت کا انجام۔ عمر ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، مدینے میں رہنے والے ایک آدمی کے بہن کا انتقال ہوا تو اس کی تجہیز اور تکفین کر کے قبر میں دفن کر دی گئی۔ اس کی تدفین کے بعد بھائی جب گھر آیا تو اس کو یاد آ گیا کہ ایک تھیلی قبر ہی میں بھول آیا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لے لیا اور بہن کی قبر پر جا کر قبر کو کھودی اور اپنی تھیلی لے لی۔ پھر اس نے اپنے دوست سے کہا تم ذرا ایک کنارے ہو جاؤ، میں دیکھوں کہ میری بہن کس حالت میں ہے۔ دوست الگ ہو گیا اور اس نے لحد پر سے اینٹ کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، قبر شعلے مار رہی ہے۔ اس نے فوراً اینٹ اپنی جگہ پر رکھ کر قبر کو بند کر دیا اور گھر آ کر اپنی ماں سے اس کا حال پوچھا۔ ماں نے کہا وہ نماز دیر سے پڑھا کرتی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ بے وضو بھی نماز پڑھا کرتی تھی، اور پڑوسی جب سو جاتے تو ان کے دروازوں پر جا کر کان لگا لیتی اور ان کی باتیں سن کر ادھر ادھر پھیلا دیا کرتی تھی۔ نماز اور زبان کی اہمیت۔ ابن شوذب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یونس ابن عبید رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی میں دو باتیں ایسی ہیں اگر وہ درست ہو جائیں تو اس کے باقی تمام معاملات درست ہو جائیں گے، نماز اور زبان۔ امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ، جن کا نام عبد الملک ابن محمد رقاشی ہے، ان کی والدہ نے حالت حمل میں خواب دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک ہدہد پرندہ پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کسی معبر سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے خواب کی یہ تعبیر بتلائی ہے کہ اگر تم اپنے خواب میں سچی ہو تو تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کثرت سے نمازیں پڑھے گا۔ پھر ان کے یہاں امام ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا روزانہ 400 رکعتیں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا قبر میں نماز پڑھنا۔ حضرت عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت حمید رحمت اللہ علیہ موجود تھے تو حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ نے حمید سے پوچھا، کیا انبیاء کے علاوہ بھی کوئی آدمی اپنی قبر میں نماز پڑھے گا؟ آپ نے اس بارے میں کیا سنا؟ حضرت حمید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسی اور کے لیے تو ہم نے نہیں سنا۔ تو حضرت ثابت نے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے انبیاء علیہ السلام کے سوا بھی کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ حضرت جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ کو ان کی قبر میں اتارا۔ میرے ساتھ حمید رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ جب ہم آپ کے اوپر کچی اینٹیں برابر کر رہے تھے، اس وقت ایک اینٹ قبر میں گر گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز بیہودہ بکنے پر خنزیر بن جانا۔ سن 780 پر 2 ہجری میں حلب سے عجیب و غریب خبر پہنچی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی نے نماز کے دوران بیہودہ بکواس شروع کر دی۔ امام صاحب نے نیت نہ توڑی بلکہ نماز پوری کر کے جب سلام پھیرا تو لوگوں نے دیکھا اس بیہودہ بکنے والے کی صورت خنزیر کی طرح ہو گئی تھی اور جنگل کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور ہر طرف اطلاع بھیج دی۔ شب بیداری تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا اگر تم اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں میں سے بن سکو تو ضرور ایسا ہو جایا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات کا کون سا حصہ قبولیت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا آخری حصہ، بس جتنی چاہے نماز پڑھو، کیونکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے قریب آ کر تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر شرک اور ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔